أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم. محترم دوستو، میں سمجھا رہا تھا جسمانی ولادت کے بارے میں، اور یہ بات چلی تھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر عید منا سکتے ہیں یا نہیں، یہ میں سمجھا رہا ہوں. جیسے کہ آج کل مشہور ہے عید میلاد النبی، اس طرح کھانا کے عید تو دو ہی ہے، وہ سمجھا دیا تھا. تو میلاد النبی کا مطلب کیا؟ میلاد یعنی ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو جسمانی ولادت اور دوسری روحانی ولادت. یہ دو ولادت سمجھا رہا ہے. اور ابھی کسی نے مجھے سوال کیا، ابھی وہ بھی انشاءاللہ زندن میں سمجھا لوں گا کہ لوگ بال مبارک کی زیارت کرتے ہیں، وہ زیارت کرنا کیسا ہے، یہ سوال کیا. تو انشاءاللہ اس کو بھی میں ساتھ میں سمجھا دوں گا. جسمانی ولادت میں دو چیزیں میں نے بیان کی. یہ جو بیان ہے ہمارا مستحب ہے، پسندیدہ ہے. بعضوں نے تو واجب فرمایا ہے، اور یہی ہے صحیح معنوں میں میلاد النبی. وہ نہیں جلوس نکالنا، لائٹنگ کرنا، وہ عید نہیں. اور وہ دلیل کیا پکڑتے ہیں معلوم؟ جلوس کے لیے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو صحابہ نے جلوس نکالا تھا. بالکل غلط بات ہے. جلوس نکالنا کسے کہتے ہیں؟ باقاعدہ تحریک چلائی جا رہی ہے کہ چلو جلوس نکالیں. آپ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو استقبال کے لیے صحابہ نکلے تھے، اور وہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اتنی بڑی ہستی مدینہ پاک میں آوے اور استقبال نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے وہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ دیکھو صحابہ نے جلوس نکالا، اس بنا پر ہم بھی جلوس نکالتے ہیں. یہ سنت. آج ہی میں نے وہ کاغذ پڑھا، میرا تو دل بھی نہیں چاہتا ان کا کاغذ پڑھنے کا، میں صحیح کہتا ہوں. واہیات باتیں، خرافات، جہالت، ایسی باتیں. ایک ایک جملہ مجھ سے پڑھا نہیں جاتا تھا. بالکل واہیات، بیکار، خرافات، جہالت، ایسی باتیں. یہ دلیل پکڑی تھی انہوں نے جلوس کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا تھا. اب ان کو کون سمجھا؟ عوام کو بیچاری کو گمراہ کرتے ہیں بس.
اور یہ کون گمراہ کرتے ہیں؟ ان کے علماء. یہ کاغذ کون نکالتے ہیں؟ ان کے علماء، ان کے مدارس میں سے نکلتے ہیں. تو عوام کیا سمجھتی ہے؟ دیکھو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یہ سب چیزیں. عید منانا، بال مبارک کی زیارت کرنا بالکل ثابت نہیں ہے، بلکہ صراحت کے ساتھ منع فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اگر سمجھے تو میں سمجھاؤں، کیا فرمایا صراحت کے ساتھ معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنانا، میری قبر پہ میلہ نہ کرنا، میری قبر پہ عرس مت منانا. اور آج کل بزرگوں کی قبروں پر عرس مناتے ہیں ہر سال ان کی ولادت کے تاریخ کو. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی نہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرس نہ منانا میری قبر کا، وہاں عید نہ بنانا اور وہاں پر میلہ نہ کرنا، وہاں پر اس طرح جمع نہ ہونا جس طرح تم عید کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہو، خبردار ایسا مت کرنا. صراحت کے ساتھ حدیث میں بیان فرمایا. تو یہ بزرگوں کا عرس کیسی؟ یا اللہ کون سمجھا ہے؟ میں تو واقعیتاً آپ لوگ پوچھتے ہیں اسی لیے میں بات کرتا ہوں، ورنہ ان کے بارے میں بات کرنا بھی نہیں چاہتا. الحمدللہ مجھے اتنی نفرت ہے جہالت سے، بدعت سے. اللہ کا شکر ہے ہمیشہ باقی رکھے یہ نفرت. میں بات کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن آپ لوگ سوال کرتے ہیں اس لیے مجبوراً مجھے جواب دینا پڑتا ہے. ان کا جو سوال اور ان کے جو مسائل اور وہ جو دلائل جو بیان کرتے ہیں آپ عوام بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ یہ کیسی بات، ایسی بات، ایسی دلیل بیان کرتے ہیں وہ، آپ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں. کسی کے دل میں ہی نہ اترے وہ ایسی دلیل پکڑتے ہیں. حالانکہ صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عید نہ منانا. چلو یہ بات آ گئی تو ضمن اس بات کو میں پہلے سمجھا دوں تو اس سوال کا جواب بھی ہو جائے گا. پھر بعد میں اپنی بات چلاتا ہوں آگے. بہت سننا، علمی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا. یہ کیسا فصیح و بلیغ جملہ ہے، اتنی بلاغت ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر ہزاروں احکام آ گئے، ہزاروں مسائل آ گئے. وہ کیسے آئے وہ سمجھو، میں آپ کو مختصر سمجھاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص قبر کو کیوں فرمایا؟ جبہ مبارک نہیں فرمایا، بال مبارک نہیں فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری چیزیں ہیں ابھی اس کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میرے بال کے اوپر عید نہ منانا، جمع نہ ہونا، باقاعدہ ایسی زیارت کے لیے اعلان نہ ہو، باقاعدہ اس کے لیے دن مقرر نہ ہو، یہ نہیں فرمایا. صرف قبر کے لیے بیان فرمایا. کیا وجہ اس کی؟ یہ وجہ ہے سمجھنے جیسی. کیوں معلوم؟ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے. حدیث میں بھی کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں. تو آپ ہی ذرا سوچیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں یوں فرمایا جو ابھی بھی موجود ہے، ایک ایک لفظ میرا سننا تو سمجھ میں بات آئے گی. قبر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے وہاں پر، اس کے باوجود یوں فرمایا یہاں میلہ نہ لگانا، یہاں عرس نہ منانا، یہاں عید نہ کرنا، یہاں جس طرح لوگ عید مناتے ہیں اس طرح تم خوشی میں یہاں جمع نہ ہونا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے. جب اس کو منع فرمایا، آپ خود سوچیں، جو چیز اب موجود نہیں ہے، قبر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اس کو یوں فرمایا عید نہ منانا، تو جو چیز موجود نہیں ہے اس پر عید کیسے منا سکتے آپ؟ میری بات سمجھیے آپ.
علمی بات میں سمجھاتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر کون سی چیز ابھی موجود نہیں ہے؟ ولادت کا دن موجود نہیں ہے. ولادت کا دن گیا. کون سا گیا؟ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ ولادت کا دن. سن لینا، پھر سے میں کہتا ہوں، تمام علماء کا 100 سال سے، یہ ابھی تو 100 سال گزرے نے، 100 سال سے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول میں تشریف لائے. کون سی تاریخ کو؟ 9، 12 نہیں. اور یہ 12 تاریخ کو عید مناتے ہیں نا، اس کے بارے میں تو میں نے کہا تھا کہ 12 تاریخ کو وفات ہوئی، وفات کے دن عید مناتے ہیں. کوئی ایسا ہے جو اپنے بچے کی وفات پر بھی عید مناوے؟ بچوں سے زیادہ، والدین سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر عید مناتے ہیں. اگرچہ وہ کچھ بھی سمجھے، وہ یوں کہتے ہیں کہ نہیں ولادت پر خوشی مناتے. ارے ذرا تحقیق کرو، تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ ولادت کب ہوئی اور وفات کب ہوئی. لیکن وہ مانتے ہی نہیں. میں کہتا ہوں میں تو بحث کرنا ہی نہیں چاہتا. وہ اگر سامنے بھی آ جائے اور یوں کہے چلو ہم مناظرہ کرتے ہیں، میں منع کر دوں. میں آپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا. کیوں؟ جہالت والوں سے بات نہیں کرنے کی. اللہ نے خود فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب تم جاہلوں سے خطاب کرو ان کو کہہ دو سلام، السلام علیکم. میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا. ہاں آپ بات کریں، میں تو بات نہیں کرنا، میں نہیں چاہتا. تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یوں فرمایا کہ میری قبر، وہاں قبر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اس کو منع فرمایا کہ عید نہ کرنا، کہ جو چیز موجود نہیں ہے اس پر عید آپ کیسے منا سکتے ہیں؟ بتاؤ. چلو کون سی چیز موجود نہیں ہے؟ ولادت کا دن موجود نہیں ہے، معراج کا دن موجود نہیں ہے، بعثت کا دن موجود نہیں ہے. گیا اس لیے کہ زمانہ کیسا ہے معلوم؟ ٹھہرتا نہیں. گیا وہ گیا، اب وہ پھر آتا نہیں دوسری مرتبہ. گزشتہ اتوار گیا، یہ اتوار دوسرا ہے. آئندہ جب اتوار آئے گا یہ اتوار گیا، یہ اتوار زندگی پر نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں آئے گا. تو ولادت کا دن، معراج کا دن، بعثت کا دن گیا وہ گیا، ٹھہرتا نہیں. تو جو چیز گئی ابھی نہیں ہے تو اس کی عید کیسے منا سکتے ہیں؟ حالانکہ قبر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، تو اس پر عید نہیں منا سکتے تو یہ دنوں میں عید کیسے منا سکتے ہیں؟ سمجھو تو بہت اچھی بات ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سمجھائی، بڑی تفصیل سے سمجھائی. اسی سے آپ اندازہ لگاؤ بال مبارک کے بارے میں جو باقاعدہ دن مقرر کرتے ہیں غلط ہے. اس کے بارے میں جب کسی چیز کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاوے آتا ہے یوں، علماء نے اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیا، نہ اس کی تصدیق کریں نہ اس کی تجدید کریں. لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، آپ ذرا ان کو ہی کہنا، میں نہیں کہوں گا، میں نے تو آپ کو کہہ دیا. آپ کہنا معلوم سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، بغیر سننا میں جو کہتا ہوں، سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک آگ میں جلتا نہیں تھا. آگ جلا نہیں سکتی. تو جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے، ان کو ذرا کہنا کہ لاؤ ہم ذرا ٹیسٹ کر کے دیکھیں، آگ جلائیں، دیا چلائیں اور ذرا رکھیں اس کو، اگر جل جائے تو سمجھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بال نہیں ہے. لیکن وہ اس پر تیار نہیں ہوں گے. ان کو پتا ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم عوام کو بناتے ہیں پیٹ کے خاطر. یہ بھی میں آپ کو صاف کہوں، روٹی کے خاطر وہ ایسا نہیں کریں گے. لیکن آپ امتحان لے لینا کہ دیکھو سیرت کی کتابوں میں ہے، اور یوں کہنا ہمارے مولانا نے کہا، کوئی حرج کی بات نہیں، میرا نام لے دینا، میرے پاس حوالہ موجود ہے. سیرت کی کتابوں میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو آگ نہیں جلا سکتی. تو جو دعویٰ کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے تو آگ میں ذرا جلا کے دیکھو، اگر نہ جلے ہاں تسلیم کر لینا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے. اب یہ جو سوال کیا اس کا میں جواب دیتا ہوں. یہ جو کہتے ہیں کہ بال مبارک کی زیارت کرنا کیسا ہے؟ بدعت ہے. اس طرح باقاعدہ اس کے لیے دن مقرر کرنا، حالانکہ
زیارت کرنی ہے جب بھی کرنا ہو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ کیسا کہ 12 ربیع الاول ہی کو زیارت کرواتے ہیں؟ یہ کہاں سے آئی تعین؟ یہ تعین کرنا یہ ہے غلط، یہ ہے بدعت، سمجھ لینا۔ اور اس طرح بال مبارک کی زیارت کرنا کہ میلہ جیسا ہو جا رہے، لوگوں کا جم گٹھا ہو جا رہے، عید جیسا ہو جا رہے۔ جب قبر کے بارے میں یہ فرمایا عید نہ منانا، تو پھر بعد میں بال پر جبہ مبارک پر عید کیسے منا سکتے ہیں؟ ہو گیا، اس سوال کا جواب میں نے دے دیا، سمجھو تو اچھی بات ہے۔ اب میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ دوسری ایک بات ضمن میں کہہ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ ابھی موجود ہے، یاد رکھنا، آج میں نے وہ پرچہ بھی پڑھا تو اس میں کیا لکھا تھا معلوم؟ کہ اس جلوس کے اندر صحابہ نے خود فرمایا تھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میں آپ سے یوں کہتا ہوں، جب سامنے موجود ہوتے یا رسول اللہ کہیں گے نا، کیا کہیں گے؟ بولیں یا رسول اللہ۔ تو اس سے انہوں نے کیا ثابت کیا؟ دیکھو یا رسول اللہ کہنا صحیح ہے۔ ان کی دلیل تو دیکھو، آپ عوام بھی تو ہے نا، آپ علماء تو نہیں ہے نا، آپ کی بھی تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ کیسی واحد بات ہے، واحد تباہی بیکار بات ہے۔ یہ دلیل ہے ان کی کہ دیکھو یا رسول اللہ کہنا سنت ہے، صحابہ نے کہا نہیں۔ اللہ بھائی کہا، کب کہا؟ سامنے موجود تھے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ کہ ابھی بھی تو سامنے موجود ہے نا۔ انا للہ و انا۔ چلو بتاؤ کہاں ہے رسول اللہ کا؟ کس کونے میں کھڑے؟ بتاؤ مجھے۔ ان کی مسجد کے کونے میں کھڑے رہتے ہیں، ہماری مسجد میں نہیں آتے۔ واہ، ادھر رکھتے ہیں نا وہ فوٹو، آپ کو معلوم ہے نا، ان کی مسجد میں بائیں جانب دائیں جانب فوٹو ہوگا، تو ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ یا اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلا جانب ہی رخ فرماتے تھے جب دیکھو۔ یہ کہاں سے سب باتیں آئی؟ نئی باتیں بلا دلیل، واہیات، میں کہتا ہوں نا، جہالت کی باتیں، خرافات کی باتیں، بدعت کی باتیں، کوئی اس کا ثبوت نہیں، نہیں قرآن میں، نہیں حدیث میں، نہیں صحابہ سے، کہیں ثبوت نہیں ملے گا آپ کو۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ موجود ہیں ابھی، وہ جگہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیت اللہ سے بھی افضل۔ اللہ کا جو عرش ہے، اللہ کی جو کرسی ہے، اس سے بھی افضل۔ کیا وجہ اس کی معلوم؟ آپ کہیں گے اللہ کے عرش سے بھی افضل، اس کی وجہ بتاؤں؟ وجہ سنو۔ اللہ کا عرش یعنی تخت، تخت آتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں عرش، اور کرسی یعنی یہ کرسی۔ اللہ تعالیٰ تخت پر بیٹھے ہوئے نہیں ہے، کرسی پر بیٹھے ہوئے نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، اس کا مطلب کیا؟ اللہ کی تجلی اس عرش کے اوپر نازل ہوتی ہے، اللہ کی تجلی، اللہ کا نور اس کرسی کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اس بنا پر اس عرش کو اور اس کرسی کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر یوں کہ اللہ کا عرش، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ، کیوں؟ اللہ کی تجلی اس پر نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہے۔ اس بنا پر اس گھر کو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، اس کرسی کو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، اس عرش کو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، تجلی کی بنا پر۔ اور یاد رکھنا، جتنی تجلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر نازل ہوتی ہے، اتنی تجلی نہ عرش پر نازل ہوتی ہے، نہ کرسی پر نازل ہوتی ہے، نہ بیت اللہ پر نازل ہوتی ہے۔ سب علماء کا اتفاق ہے اس بات پر جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں اس بات پر اتفاق نقل فرمایا۔ کیا فرمایا؟ بغیر سننا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ مٹی جو ہے، وہ زمین کا ٹکڑا جو ہے، اس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لگا ہوا ہے۔ اس جسم مبارک کے مس کرنے کی بنا پر، ٹچ کرنے کی بنا پر، اس جسم مبارک کو اس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ لگنے کی بنا پر اتنی تجلی اس مٹی پر نازل ہوتی ہے، اتنی تجلی کعبہ پر بھی نازل نہیں ہوتی، عرش پر بھی نازل نہیں ہوتی، کرسی پر بھی نازل نہیں ہوتی۔ تو اتنی زیادہ تجلی جہاں نازل ہوتی ہو، اس کو یوں فرمایا عید نہ منانا، تو پھر بعد میں دوسری چیزوں کا عید آپ کیسے منا سکتے ہیں؟
آپ میری بات سمجھے، میں نے علمی بات کی آج، اور اس کو یاد بھی رکھیں، انشاءاللہ کبھی آپ دب نہیں سکتے، مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات جو میں نے سمجھائی، اس طرح اگر آپ اس طرح سمجھا رہے تو بات ہو گئی، جواب ہو گیا اس سوال کا۔ بال مبارک کی زیارت کرنا اس طرح بدعت ہے، اور آپ کہہ دینا جو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تو کیسے تھے، آپ نہیں جلا سکتے۔ ارے اس کی بات کرتے ہو، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روٹی بنا رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ لاؤ ایک روٹی میں بھی بناؤ، تو بنائی۔ بنانے کے بعد اس کو توے پر رکھا، تندور پر۔ روٹی ایسی کی ویسی کچی نہ کچی جو رہی، پکنے کا نام نہیں لیا۔ حضرت فاطمہ فرماتے یا رسول اللہ، آپ نے جو روٹی پکائی بنائی وہ تو پکتی نہیں۔ پھر بعد میں حضرت فاطمہ کو خیال ہوا، اوہ یا رسول اللہ، اس روٹی کو آپ کے دست مبارک سے نسبت ہو گئی، آپ کے دست مبارک لگ گیا، تو روٹی کو آگ نہیں جلا سکتی، تو آپ ہی بتاؤ۔ یہ تو میں نے روٹی کی بات کی، دوسرا بھی واقعہ مختصر سن لو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ایک مرتبہ ان کی اماں ام سلیم، ان کے ابا سوتیلے ابا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، اپنے خادم کے گھر۔ کچھ ناشتہ کیا مختصر، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پوچھنے کے لیے ابو نے یوں کہا، یا انس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رومال دو، تولیہ دو، ہاتھ پوچھنے کے لیے۔ تولیہ دیا، رومال دیا۔ اب آپس میں سوچ رہے ہیں کہ اس رومال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے نسبت ہو گئی، اگر ہم اس کو دھو لیں گے تو آپ کے ہاتھ کی جو برکتیں ہیں وہ دھل جائے گی، اس بنا پر اس کو دھونا مت۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ بات کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی، اس کے بعد کی بات ہے۔ انس بن مالک تو بڑے ہو گئے، اس وقت تو بچے تھے۔ انس بن مالک کے گھر کوئی مہمان آئے، ان کو کھانا کھلایا۔ انس بن مالک نے اپنے خادم یا اپنی باندی سے یوں کہا، مہمان کو ہاتھ پوچھنے کے لیے رومال دو۔ تو وہ رومال نکالا، اتنا میلا تھا، اتنا میلا تھا کہ انس بن مالک ایک دم سے ناراض بھی ہو گئے، آپ مہمان کو ایسا رومال دیتے ہو۔ تو باندی نے یوں کہا، 2 منٹ کے لیے ٹھہر جاؤ، 2 منٹ کے لیے ٹھہر جاؤ، ابھی میں یہ رومال صاف کر کے لاتی ہوں۔ جلتا تنور تھا، آگ کے شعلے نکل رہے تھے، وہ میلا رومال اس آگ میں ڈال دیا 1 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد میں اس رومال کو نکالا۔ جب نکالا تو بالکل دھویا ہوا اور گرم گرم تھا، صاف شفاف دھویا ہوا، چمکتا تھا، ستھرا بالکل۔ وہ مہمان ایک دم سے تعجب میں پڑ گئے، ارے آپ نے تو آگ میں ڈال دیا تو یہ رومال جل نہیں گیا۔ ارے حضرت انس بن مالک نے فرمایا، جب بھی یہ رومال میلا ہوتا ہے تو ہم دھوتے نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جب بھی میلا ہوتا ہے، جلتے تنور میں آگ میں ہم اس کو ڈال دیتے ہیں، آگ اس میل کو کھا جاتی ہے، رومال کے دھاگے کو ذرہ برابر آپ اثر نہیں کرتے۔ یہ کس کی بات ہے، اس رومال کو نسبت لگ گئی تو یہ برکت۔ تو آپ ہی بتاؤ، اگر انشاءاللہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے گی تو جہنم اثر کرے گی ہمیں۔ کیسے اثر کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ دیکھو میں کس کا تذکرہ کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو بھی میلاد النبی کہتے ہیں۔ میں فخر نہیں کرتا، میں اپنا کمال نہیں بیان کرتا، میں صحیح کہتا ہوں، جنہوں نے میلاد النبی منائی، انشاءاللہ میں 3 اتوار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتا ہوں، شاید ان میں سے کوئی بات انہوں نے بیان نہیں کی ہوگی۔ بولو چلو بتاؤ، جن کو دشمن کہتے ہیں ہم ان کا تذکرہ دیکھو کیسا کرتے ہیں، اور وہ تذکرہ کیا کرتے ہیں، صرف نعت پڑھنا، نمازیں چھوڑنا، لائٹنگ کرنا، جلوس نکالنا اور بینڈ باجے کے ساتھ قوالی کرنا، یہ جلوس، اور یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔
اور ہم نے کیسا تذکرہ کیا بتاؤ؟ ابھی بھی تذکرہ چالو ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس 12 تاریخ کو تذکرہ کر لینے گا، پھر پورے سال چھٹی. یہ اچھا ہے، یہ محبت، یہ محبت. میں کیا بتاؤں، یہ بات آ گئی. جس نے سوال کر لیا شروع میں، اس سے میرا دماغ بھی حاضر نہیں رہا. یہ بات میں جو کہنا چاہتا تھا وہ بھی آئی نہیں. سوال ایسا تھا، اس بنا پر میں نے اسی پر کلام شروع کر دیا. تو سمجھ تو گئے نہیں. یاد رکھنا سب علمی باتیں تھی، میں اپنا فخر نہیں بیان کرتا. بس جو باتیں تھی بزرگوں کی وہ میں نے آپ کو نقل کی. میں صرف نقل کرنے والا ہوں، میں ان باتوں کو بیان کرنے والا نہیں ہوں. صرف نقل کی میں نے بزرگوں کی. قرآن اور حدیث کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھا. اب تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. اس کے علاوہ جو بھی ہوگا سب بدعت. اب میں بیان کرتا ہوں جسمانی ولادت کے بارے میں ہماری بات چل رہی ہے. گزشتہ اتوار کو میں نے 2 باتیں بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک تو آپ کی عقل کیسی تھی، اور دوسری چیز آپ کا قلب مبارک کیسا تھا وہ بیان کیا. یہ 2 چیزیں بیان کی. علماء یوں فرماتے ہیں، ایک شاعر ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں 40,000 اشعار لکھے. اخیر میں جو شعر کہا اس میں یوں کہا، ابھی بھی میں صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان نہیں کر سکتا. تو کون تعریف بیان کر سکتا ہے؟ یہ تو میں مختصر آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. یہ مہینہ آپ یاد دلاتا ہے آپ کی ولادت کو. اس بنا پر میں بھی ذرا یاد دہانی کراتے جاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، اور اس موقع پر کس طرح یاد کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس طرح یاد کرو کہ جس میں اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہو. اس طرح یاد کرو. اس لیے میں یہ تذکرہ کر رہا ہوں. اور یہ میں نے کہا علماء نے فرمایا اس طرح تذکرہ کرنا جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جسمانی ولادت کا بھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو بیان کرنا بھی مستحب ہے، ثواب ہے. اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرماتا ہے. ہم یہ تو تذکرہ کرتے ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھنا. بیچ میں جو یہ سوال جواب آ گیا یہ بھی اس کو بیکار مت سمجھنا. یہ بھی گویا جہالت سے میں نے آپ کو دور کیا، بدعات اور خرافات کو میں نے بیان کیا تاکہ کہیں آپ بدعتوں کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ. تو یہ جو بیچ میں تذکرہ ہوا اس کو آپ بیکار نہ سمجھے. اب میں شروع کرتا ہوں جسمانی ولادت. جسمانی ولادت کا مطلب میں نے سمجھا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کیسا تھا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو، خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ نے مکمل لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں فرمایا. اگر مکمل ظاہر فرماتے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھ سکتے. آپ اندازہ لگاؤ کیسے خوبصورت ہوں گے. حضرت یوسف علیہ السلام تو خوبصورت تھے، لیکن ہماری ماں عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ یوسف کو دیکھنے والی نے آپ کے حسن کو نہیں دیکھ سکی اور انگلیاں کاٹ دی. اگر وہ یوسف کی صواہب دیکھنے والی میرے محبوب کو دیکھتی، انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی، یعنی جان دے دیتی. ایسے تھے میرے محبوب. اگر عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو اللہ نے چھپا لیا، پورا مکمل ظاہر نہیں فرمایا. پھر بھی اتنے زیادہ حسین تھے کہ جس کو بیان کوئی نہیں کر سکتا. تو آپ کے حسن کو اگر صحیح معنوں میں ظاہر کیا جاتا تو کون دیکھ سکتا؟ صحابہ بھی محروم ہو جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے. ابن عساکر کی روایت ہے، آپ اندازہ لگاؤ حسن کو تو چھپا لیا تھا آپ سے، اس کے باوجود آپ کا حسن کیسا تھا معلوم؟ کیسا تھا حسن؟ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان فرمائی. کیا روایت بیان فرمائی؟ کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کے وقت میں کپڑا سی رہی تھی. اچانک ہاتھ میں سے سوئی نیچے گر گئی. اب وہ تو لائٹ تو تھی نہیں، چراغ میں اندر میں بھرنے کا تیل بھی نہیں تھا. ایک مرتبہ کسی نے یوں کہا کہ عائشہ کیا چراغ نہیں جلا تھی؟
تو کہا کیا چراغ میں تیل نہیں ہے؟ انہوں نے یہ سوال کیا کسی نے، تو کہا اگر چراغ میں جلانے کے لیے تیل ہوتا تو اس تیل کو چراغ میں تھوڑی رکھتے، ہم اس کو کھا جاتے۔ مطلب سمجھے، یعنی گھر میں تو اس کو ہم کھا جاتے، اپنا پیٹ بھرتے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ تو یہ سنت زندہ کرو نا۔ یہاں تو بڑا کیک چاہیے، حلیم چاہیے، حلوہ چاہیے، یہ تھوڑی سنت ہے۔ ایسے وقت میں یہ سنت زندہ کرو کہ بھوکے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے وقت میں روزہ رکھا ہے، تو روزہ رکھو۔ چلو، کون نہ کہتا ہے؟ ایسی خوشی مناؤ جو شریعت کے حد میں ہو، شریعت سے تجاوز نہ کرے۔ ایسی کون خوشی منا سکتا ہے؟ کوئی نہیں منا سکتا۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کتنا بڑا کیک بناتے ہیں برتھ ڈے کی شکل میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی میں کیک بناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیک سے خوش ہوں گے۔ ارے منع فرمایا کہ میں تو فقر و فاقہ سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا میں اپنی امت کے لیے غنا اور دولت مندی سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ یہ دنیا، یہ غنا، یہ دولت مندی میری امت کو فتنے میں مبتلا کر دے گی۔ یہی فتنہ ہے، اسی کو فتنہ بولتے ہیں۔ لیکن کون سمجھائے؟ بیچاروں کو کوئی سمجھانے والا نہیں۔ جو علماء تھے ان کے، وہ بھی دنیا کے پیچھے پڑ گئے، کوئی دین صحیح نہیں سمجھاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پہنچاتا۔ میں آپ کو الحمدللہ صحیح باتیں پہنچاتا ہوں، اللہ کے میں شکر ادا کرتا ہوں، اللہ بس قبول فرما لے۔ اور ان بیچاروں کو کوئی بیچارہ قرآن اور حدیث سمجھانے والا نہیں، صحیح معنوں میں کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھانے والا نہیں ہے۔ یا اللہ، ان کے لوگ خود کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو جمعہ میں کیسے بیان ہوتے، فلانا ایسا، فلانا کافر، فلانا ویسا، بس کود کود کے بیان کرتے ہیں، بس کافر، وہ ایسا، وہ ویسا، بس اس کے علاوہ کوئی بیان ہی نہیں ہوتا۔ بھائی قرآن اور حدیث سمجھاؤ، بیچاری عوام بھوکی ہے، عوام کو صحیح رستہ دکھاؤ، ہدایت دکھاؤ۔ ہدایت کس چیز میں ہے، کس رستے میں اللہ نے رکھی ہے، ان کے لوگ خود یہ بیان کرتے ہیں، مجبوراً مجھے یہ بولنا پڑتا ہے۔ ہاں، تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ابن اساکر کی روایت، حضرت عائشہ سوئی رہی تھی، سوئی ہاتھ میں سے نیچے گر گئی، سوئی ملتی نہیں، چھوٹی سی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، تو میرے پاس بیٹھے، آپ کے چہرے کی وہ رونق تھی، وہ نورانیت تھی آپ کے بدن مبارک کی، کہ جس کی بنا پر اس نور کا اثر، اس روشنی کا اثر میرے گھر میں پڑا، جس کی بنا پر میں نے آسانی کے ساتھ سوئی کو تلاش کر لیا اور سوئی کے اندر میں نے دھاگا بھی پیرو لیا۔ آپ کے چہرے انور کے پاس سوئی لے جا کر میں نے دھاگا پیرو لیا۔ ابن عساکر نے اس روایت کو بیان فرمایا۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ آپ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ یہ تو حسن کو چھپا لیا، اس کے بعد اتنی زیادہ خوبصورتی تھی۔ آپ اندازہ لگاؤ بدن مبارک کیسا ہوگا آپ کا۔ کبھی شیطان نے اثر نہیں کیا آپ کے بدن میں۔ اسی بنا پر روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جمع ہی نہیں لی، بغاشہ کبھی نہیں کھایا پوری زندگی، اور پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احتلام نہیں ہوا۔ حالانکہ آپ کی جمالی کیسی تھی، آپ کی قوت کیسی تھی، دنیا کے 4000 آدمی جو نوجوان ہو اور صحت مند ہو، ان سب کی نوجوانوں کی طاقت کو جمع کیا جا رہا ہے، اتنی طاقت اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی، اس کے باوجود کبھی زندگی میں احتلام نہیں ہوا۔ یہ تھا بدن مبارک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ایسا ہوا؟ علماء اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، اس لیے کہ جماہی اور احتلام یہ دونوں چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں، اور شیطان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اثر نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہمیں یہ جماہی جو آتی ہے، جو ہاتھ نہیں رکھتا، شیطان اندر میں گھس جاتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمائی آوے ہاتھ رکھو اور لا حول ولا قوت الا باللہ بولو۔ اگر جو ہاتھ نہیں رکھتا، شیطان اندر میں گھس جاتا ہے اور پیٹ میں جانے کے بعد کہاں لگاتا ہے، ہنستا ہے میں تیرے پیٹ میں گھس گیا۔ تو جمائی شیطان کی طرف سے ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ آپ کا بدن مبارک ایسا تھا، بلکہ میں نے جو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں، یہ تو میں نے حسن کے بارے میں کہا،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے اور بہت ساری حدیث میں، ہر صحابی کی بات میں نہیں نقل کرتا، حضرت برا بن عازب نے کہا، حضرت ہند بن حالہ نے فرمایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا، حضرت ابو بکر، بہت ساری روایتیں ہیں، ان تمام روایتوں کا خلاصہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا رات کے وقت میں، اور وہ رات تھی بدر کامل، 14ویں رات کا چاند چمک اور دمک رہا تھا اپنی پوری تابانی کے ساتھ۔ 14ویں رات کا چاند کیسا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، کیسا چمکتا ہے، تو وہ چاند چمک اور دمک رہا تھا۔ ایک طرف میں نے دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، میں کبھی چاند دیکھتا کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا، اور پھر میں امتحان لینے لگا کہ دونوں میں کون زیادہ خوبصورت ہے، ذرا میں دیکھوں دونوں میں کون زیادہ رونق ہے، کس کا مطلب کہ چہرہ رونق والا ہے، نورانی ہے، دونوں میں کون زیادہ نور والا ہے، میں دیکھوں تو صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے، بار بار میں نے دونوں کو دیکھا، 14ویں رات کے چاند کو بھی دیکھا اور میرے چاند کو بھی دیکھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا، تو مجھے آخر میں فیصلہ کرنا پڑا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور میں جو روشنی ہے، جو نورانیت ہے، وہ چاند میں نہیں ہے۔ چاند میں تو پرچھائیاں بھی ہیں، چاند میں تو سایہ بھی ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں سایہ تک نہیں، پرچھائیاں تک نہیں، کیسا چمکتا ہے، گویا کہ درہم نیا ہو، چاندی کا سکہ اور وہ ابھی ابھی ڈھل کے باہر آیا ہو، وہ کیسا چمکتا ہے، ایسا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا تھا۔ یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور، یہ تھی خوبصورتی، اور صرف یہ نہیں چہرے مبارک کی، پورا بدن ایسا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بدن کو صحابہ نے بیان فرمایا، آنکھیں ایسی تھی، ناک ایسا تھا، دانت ایسے تھے، گردن ایسی تھی، بال مبارک ایسے تھے، پیر ایسے تھے، پنڈلی ایسی تھی، بازو ایسا تھا، انگلیاں ایسی تھی، ہر چیز کو بیان فرمایا، اور کان ایسے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت بال بڑے رکھتے تھے اکثر۔ اس سنت کو تو کوئی زندہ ابھی تو نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کبھی کبھار بال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہوتے تو بالوں کی ایک لت کانوں سے آگے ایک دم سے نکل جاتی، اور کان جب ظاہر ہوتے تو ایسا لگتا اندھیری رات میں گویا چاند نمودار ہوا۔ بال مبارک کو اندھیری رات سے تعبیر کیا اور کان مبارک کو چاند سے تعبیر کیا۔ یوں فرمایا حضرت عائشہ نے کہ جس وقت کان پر سے بال ہٹ جاتے تھے، کان سے آگے پیچھے بال ہوتے اور بیچ میں کان نظر آتا تھا، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں گویا چاند نمودار ہوا۔ اتنا خوبصورت آپ کا کان مبارک تھا، ہر چیز کو صحابہ نے بیان فرمایا۔ تو یہ میں خوبصورتی آپ کو انہیں بیان کی۔ آپ کی جو بصارت کیسی تھی معلوم، آپ کی نظر کیسی تھی۔ علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں ایک روایت بیان فرمائی۔ کیا بیان فرمایا معلوم؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج ہو گیا، معراج کے لیے اللہ نے اوپر بلایا، اپنا دیدار بھی کروایا۔ میں نے آپ سے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے تھے اور دیدار جب ہوتا تھا، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دیدار کے بعد آپ کے چہرے کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے بھی پردہ فرماتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اتنا چمک والا وہ چہرہ ہو جاتا۔ تو صحابہ یوں فرماتے ہیں، دلائل النبوہ میں یہ روایت بیان فرمائی، صحابہ نے یوں فرمایا کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا، دیدار کرنے کے بعد آپ کی نظروں میں وہ قوت آ گئی، قوت بینائی اور بصارت میں وہ طاقت آ گئی کہ رات کے اندھیرے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دیکھ لیا کرتے تھے جس طرح دن میں دیکھا کرتے تھے۔ یہ تھی قوت بصارت۔ کیسی بصارت ہوگی آپ کی آنکھیں مبارک کیسی ہوگی، رات کو بھی دیکھ لیتے جس طرح دن میں دیکھتے تھے۔ یہ کب؟ اللہ کے دیدار کے بعد، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جس وقت انشاءاللہ ہمارا بھی دیدار ہو جاوے گا اللہ تعالیٰ سے، تو ہماری نظریں بھی ایسی کڑی ہو جاوے گی، ہمارا چہرہ ہمارا بدن اتنا چمک دمک والا ہو جاوے گا کہ ہماری حوریں جو جنت میں ہوگی، ہمارے خادمائیں جو ہوگی، وہ یوں کہے گی کہ کیا بات ہے، آپ کے چہرے میں
دیدار، اس دیدار کا اثر ہے۔ اس کی مثال علماء نے کیا بیان فرمائی معلوم؟ اللہ کے دیدار کے بعد انسان کے جسم میں نور آ جائے گا، نور کے چھینٹے پڑ جائیں گے، جیسا کہ آندھی چلے، آندھی میں گرد و غبار سے اڑتا ہے، اپنے کپڑے گرد و غبار والے ہو جاتے ہیں، چہرے میں مٹی جم جاتی ہے، تو اسی طرح اللہ کے دیدار کے بعد نور جم جائے گا اور اتنا خوبصورت چہرہ ہو جائے گا، ہماری ہوریں ہمیں دیکھ کر تعجب کرے گی کہ آپ اتنے خوبصورت تو پہلے نہیں تھے، اتنے زیادہ خوبصورت کیسے ہو گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دن میں دیکھتے تھے رات کو بھی دیکھتے تھے، اور ایک عجیب بات کہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آگے دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ حدیث میں یہاں تک علماء نے سیرت کی کتاب میں بیان فرمایا، علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیچھے کی جانب سوئی کے ناکے جتنی آنکھیں تھیں کہ جس سے دیکھ لیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سامنے دیکھتے تھے پیچھے بھی ایسا ہی نظر آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھی بصارت، اور آپ کی بصارت کیسی کمی تھی معلوم؟ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم بارش کے زمانے میں بادل سے بارش کے قطرات کو گرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اسی طرح میں الحمدللہ آسمان سے جو بلائیں نازل ہوتی ہے اس کو میں بارش کے قطروں کی طرح دیکھتا ہوں۔ بلائیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ مشکات میں ایک روایت بھی ہے، ایک دم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ سر پہ رکھا اور یوں فرمایا، آہا بہت بڑی مصیبت نازل ہوئی، اوہو کیا ہوگا؟ صحابہ ڈر گئے کہ معلوم ہے اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ صحابہ فرماتے 2 دن تک ہم انتظار کرتے رہے، کوئی ایسی مصیبت نہیں آئی۔ ہم نے یوں کہا، صحابہ یوں فرماتے، یا رسول اللہ کل تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آسمان سے بہت بڑی مصیبت نازل ہوئی، کوئی مصیبت ہم نے تو نہیں دیکھی، کوئی عذاب نہیں دیکھا۔ تو فرمایا آپ کو کیا معلوم، میں نے دیکھا ایک حکم اللہ نے نازل فرمایا قرض کے بارے میں، جو قرض لینے کے بعد جو ادا نہیں کرتا تو وہ چاہے کتنا ہی اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، چاہے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاوے، اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نازل کیا، میں نے اپنی نظروں سے دیکھا۔ اب یہ چیزیں تو کیسی ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت بصارت۔ بلکہ قوت بصارت کیسی تھی معلوم؟ آپ کو ایک روایت اور بیان کروں گی۔ سورج گرہن ایک مرتبہ ہوا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا۔ ایک روایت میں 18 مہینے کے تھے، ایک روایت میں 2 سال کے۔ حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے، کسی بیوی سے حضرت خدیجہ کے علاوہ کسی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، صرف اس ماضی سے جو کہاں کی تھی، مصر کی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے تان مارا کہ ماریہ کے اندر کیا رکھا ہے، عجیب، آپ سیرت پڑھے تو آپ کو پتا چلے، میں ساری باتیں نہیں سناتا آپ کو، یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی اس لیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ کیا حضرت ماریہ قبطیہ باندھی تھی، مقوقس بادشاہ نے ہدیے کے اندر بیٹی تھی 2 بہنوں کو، ایک تھی شیرین اور ایک تھی ماریہ قبطیہ، یہ دونوں کو بھیجا تھا، بڑی خوبصورت، اور ایسے بھی مصر کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اب بادشاہ بھیجے اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے تو وہ کیسی خوبصورت ہوتی، ایسی خوبصورت تھی۔ حضرت عائشہ نے کہا، ایسے ہی تان مارا اللہ کے رسول کہ اس کے اندر کیا رکھا ہے، کچھ ہے نہیں، اس کے اندر کوئی خاص بات تو ہے نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ارے اس کی رنگت دیکھو، اس کی خوبصورتی دیکھو، اس کی سرخی دیکھو، اس کی سفیدی دیکھو، اور اس کا بدن پر گوشت جو ہے وہ دیکھو، تم کیسی بات کرتی ہو کہ ماریا ایسی ہے؟ ارے ماریا کا معنی ہی ہوتا ہے خوبصورت۔ یہ تو میں نے بیچ میں ضمن بات کری۔ تو ان سے بچہ پیدا ہوا حضرت ابراہیم، تو عورتوں کو تھوڑا حسد آنے لگا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے 2 بیویاں ہو، ایک بیوی کو بچہ ہی نہ ہو، دوسری کو ہوئے تو اس کو بہت حسد آتا ہے، تو کسی بیوی سے اولاد نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ سے ساری اولاد تھی۔ اسی بنا پر ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے یوں فرمایا، معلوم نہیں وہ بوڑھی عورت خدیجہ میں کیا رکھا تھا، آپ ہر وقت اس کو یاد ہی کرتے رہتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے، خبردار خدیجہ کے بارے میں مجھے کچھ مت کہنا،
خدیجہ کے بارے میں مجھے کچھ مت کہنا، اس نے اس وقت میری مدد کی جس وقت تیری ساری قوم میری دشمن تھی، اس وقت وہ مسلمان ہوئی جب کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور اس وقت میری مدد کی جس وقت کسی نے میری مدد کی نہیں کی، اور اس وقت میرے اوپر اپنا مال نچھاور کر دیا جس وقت کسی نے میرے اوپر مال نہیں قربان کیا تھا۔ خدیجہ کے بارے میں کچھ مت کہنا، اور میری ساری اولاد خدیجہ سے۔ اگر عائشہ فرماتی ہے اس کے بعد سے میں تو ڈر گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوتے ہیں، خدیجہ کے بارے میں کچھ بولتے ہیں۔ یہ میں مختصر اس لیے میں کہتا ہوں کہ عورتیں جب ایک دو ہو یا زائد ہو تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، چپ کلش، ناچاکی، کھینچاتانی، بحث، جھگڑا، لڑائی، رش، حسد، یہ پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ کا بیٹا حضرت ابراہیم بڑے خوبصورت، اسی بنا پر آپ کا ایک لقب ابو ابراہیم بھی حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا کہ آپ ابو ابراہیم ہو، یہ ابراہیم نام سے اللہ کی طرف سے ہوا تھا۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس جو بھی بات ہوتی رہی سب اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ جتنا نکاح فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس عورت کے ساتھ نکاح فرمایا یہ تمام کا تمام اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ یہ بات لکھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کرتا، میں جو بھی حکم دیتا ہوں صحابہ کو اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اس میں بھی بحث کی علماء نے، یہ کب کہا تھا معلوم؟ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور صحابہ کی تمام جو مکانات مسجد نبوی کے آس پاس تھے ان کی کھڑکیاں، ان کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کے علاوہ کسی کا دروازہ مسجد میں نہیں کھلنا چاہیے۔ تو بعض لوگ ناراض ہو گئے کہ کیوں یا رسول اللہ، ہم اس لیے کھڑکیاں اور دروازہ رکھتے ہیں تاکہ یہاں بیٹھ کر آپ کی زیارت کر سکے، آپ مسجد میں نکلے یا نہیں اپنے گھر مبارک سے دولت کرے سے ہمیں پتہ چل جائے۔ ناراض ہو گئے، کسی نے یوں کہا ہم دروازہ نہیں بنے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، ارے تم کیا سمجھتے ہو، میں جو بھی حکم دیتا ہوں اللہ کی طرف سے حکم دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ابو بکر کے علاوہ کسی کا دروازہ مسجد میں نہیں کھلنا چاہیے، سب کے دروازے بند کروا۔ تو اس سے مطلب کہ پتا چلا جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ تو میں سمجھا رہا تھا قوت بتا، اور یہ بیچ میں باتیں آ گئی۔ سیرت، یہ جو سیرت یہ کوئی معمولی مت سمجھنا، اتنی طویل ہے، علماء نے سیرت پر کتابیں لکھی، لیکن اخیر میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ صحیح معنوں میں آپ کی سیرت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ سمجھے؟ یعنی سیرت تو ایسی چیز ہے، پوری زندگی سیرت بیان کرو، زندگی ختم ہو سکتی ہے، سیرت ختم نہیں ہو سکتی۔ تو عوام کو، بیچاروں کو سیرت بیان کرو تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے آئے۔ اور یاد رکھنا، سیرت بیان کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، کیا مقصد؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے آ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں آ جا رہے، اور محبت کے ساتھ آپ کی اتباع ہماری زندگی میں آ رہے۔ یہ ہے سیرت بیان کرنے کا مقصد، یاد رکھنا۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کا یہی مقصد ہے کہ محبت پیدا ہو، اتباع پیدا ہو، عظمت ہمارے دل میں پیدا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت پیدا ہو، اس بنا پر سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کیسی تھی، قوت بینائی کو میں بیان کر رہا تھا۔ آنکھوں کی بینائی، آنکھیں تو بظاہر بڑی خوبصورت تھی، ایسی خوبصورت تھی صحابہ فرماتے ایسا لگتا کہ گویا ہر وقت آپ نے سرما نہ ڈالا ہو، ایسی خوبصورت لگتی تھی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سرما نہ بھی ڈالا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود ایسی آنکھیں لگتی۔ ہاں، رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرما ڈالتے تھے، دائیں آنکھ میں 3 مرتبہ، بائیں آنکھ میں 2 مرتبہ، اور اس میں جو سرما تھا اس کو بہت پسند فرماتے تھے۔ خیر، تو کیا فرمایا؟ سورج گرہن اس زمانے میں ہوا، کب؟ جس وقت حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ تو اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے یا بڑا آدمی وفات پاتا ہے، ایسے وقت میں ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو آج جو سورج گرہن ہوا، صحابہ میں باتیں چلی کہ اس لیے سورج گرہن ہوا کہ ابراہیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے انتقال فرما گئے، وفات پا گئے، اس کے غم میں یہ سورج گرہن ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں اے میرے صحابہ، ایسا نہیں، یہ سورج گرہن آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایسے وقت میں جب بھی کوئی ایسی بات پیش آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف روانہ ہوتے اور 2 رکعت نماز پڑھے۔ سورج گرہن کے وقت بھی اتنی طویل نماز پڑھی کہ صحابہ تھک جاتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ بات یوں سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدے کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کے
کی نماز میں کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہوتے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے, آپ نماز میں مصلی پر کبھی آگے بڑھتے اور ہاتھ بھی بڑھایا تھا اور ایک دم سے پیچھے بھی ہٹے تھے, یہ سب کیا تھا؟ کہ اچھا آپ نے دیکھا تھا؟ کہ ہاں یا رسول اللہ ہم نے دیکھا تھا. تو سنو تو کیا ہوا تھا, میں سورج گرہن کی نماز پڑھا رہا تھا, اللہ نے جنت میرے سامنے قبلے والی دیوار کے سامنے بالکل رکھ دی تھی, انگور کا خوشہ لٹک رہا تھا, میں نے چاہا کہ انگور کا خوشہ میں توڑ لوں, اس لیے میں آگے بڑھا تھا, اور پھر ایک دم سے میں رک گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ انگور کا خوشہ میں توڑ لوں گا تو یہ خوشہ جنت کا ہے, قیامت تک باقی رہے گا. تو ایمان بالغیب نہیں رہے گا. پھر تو اگر جنت کی چیز یہاں آ جائے ہر آدمی ایمان لے آئے گا, تو ایمان بالغیب معتبر ہے. جنت کو دیکھے بغیر ایمان لے آؤ, یہ ہے صحیح معنوں میں ایمان. ایسا نہیں کہ جنت کی چیزیں سامنے آوے اس کے بعد ایمان لاوے, یہ ایمان نہیں صحیح معنوں میں, بلکہ صحیح معنوں میں ایمان کس سے بولتے ہیں؟ غیب پر ایمان لاوے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہ خوشہ توڑ لیتا تم کھاتے رہتے, پوری دنیا کھاتی, وہ خوشہ پورا نہ ہوتا. کیا وجہ معلوم؟ قرآن میں جنت کے پھلوں کے بارے میں ہے لا مقطوعہ ولا ممنوعہ, کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ توڑے, ایک انگور کا دانہ توڑا, ابھی توڑا نہیں, اس سے پہلے دوسرا انگور کا دانہ اس پر لگ جائے گا. سیب ابھی آپ نے توڑا نہیں, ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے, اس سے پہلے دوسرا سیب وہاں لگ جائے گا, کبھی ختم نہیں ہوگا. جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیش ہے. اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہ خوشہ نہیں توڑا, کیوں کہ کہیں آپ کا ایمان بالغیب ختم نہ ہو جائے. اور پیچھے جو ہٹا تو جہنم سامنے آئی تھی, اس کا شعلہ سامنے آ رہا تھا, اس بنا پر میں ڈرا اس لیے میں پیچھے ہٹا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم پیچھے تھے آپ کے, ہم نے تو نہیں دیکھا. ارے تم کہاں سے دیکھ سکتے ہو؟ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت بصارت کہ وہ چیزیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو بھی دیکھ لیتے تھے. جنت کی چیزیں بھی دیکھی, جہنم کو. یہ علماء فرماتے ہیں یہ تھی قوت بصارت. ابھی تو میں قوت بصارت تک پہنچا, آپ کی قوت سماج لیکن 7:45 بجے آئے, بس آئندہ انشاءاللہ. ہماری بات تو پوری نہیں ہوئی, ابھی میں بیان کر رہا ہوں جسمانی ولادت, ابھی روحانی ولادت تو شروع بھی نہیں ہوئی, لیکن میں مختصر آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں گا. اللہ نے جو کچھ مجھے کہنے کی توفیق دی, اللہ اس کو قبول فرما لے اور فتنے کا سبب نہ بنا لے, اور سب کو صحیح سمجھتے رہے. اللہ ہدایت نصیب فرما لے, اور بدعات سے خرافات سے اللہ تعالیٰ سب کو چھٹکارا نصیب فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.